الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ احباب وقار، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا آج دوسرا دن اور ہم 22واں روزہ شروع کرنے لگے۔ شام 23 کی شب ہوگی، یعنی ایک اور تاک رات جس میں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں۔ اگر لیلۃ القدر کی رات 21 کو نہیں گزری تو کیا خبر آنے والی رات کے اندر ہو۔ یہ بابرکت رات 23 کی رات آج شام کو ہوگی، اور اگر ہم معتکف نہیں ہوئے تو آج ویکنڈ بھی ہے، یعنی شام کو ویکنڈ بھی ہوگا۔ نہیں ہوئے تو ہم یہ رات اگر مسجدوں میں جا کر گزاریں اور اس کے حضور چند گھنٹوں کا بھی اعتکاف کر لیں، یقیناً یہ برکت سے، رحمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اور یہی وقت ہے احباب، یہی گھڑیاں ہیں، یہ آخری چند دن ہیں رمضان المبارک کے۔ پتہ نہیں کیا خبر اگلے سال رمضان آنے تک ہم زندہ ہوں نہ ہوں، کیا خبر اگلے سال رمضان آئے اور ہمارے اندر قیام کی طاقت ہی نہ ہو، اگلے سال رمضان آئے اور ہم روزے رکھنے کے بھی قابل نہ ہوں، اگلے سال رمضان المبارک کی گھڑیاں آئیں اور اتنی سکت ہی نہ ہو کہ ہم اس کے حضور سجدہ کر سکیں، اتنا مال ہی نہ ہو کہ ہم اس کے حضور خرچ کر سکیں۔ تو ان گئے جو دن گزر گئے ان پر ندامت کرتے ہوئے، اور یہ جو دن نئے دن آئے ہیں اور خاص کر آخری عشرہ آیا ہے جس میں اللہ کا نبی کی سنت میں آپ کو بیان کرتا رہا ہوں تسلسل کے ساتھ کہ اللہ کا نبی اس کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، اپنے اہل عیال کو جگایا کرتے تھے، پورے صرف طاق راتوں کو نہیں، پورے عشرہ کی یہ کیفیت ہوتی اللہ کے نبی کی۔ کس لیے؟ اس کی رحمت کے حصول کے لیے، رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ذکر فرمایا، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالا دخل الرمضان، کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے متعلق ایک خطبوں میں سے ایک خطبے کے اندر یہ بات فرمائی کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ برکتوں پر بھرا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ تو عام بات جو تسلسل کے ساتھ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ بات تھی۔ اگلی اہم بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ توجہ طلب ہے ہمارے لیے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، من حرمہا اے ہذہ اللیلہ، جو اس لیلۃ القدر
کی رات سے، اس رحمتوں بھری رات سے محروم رہ گیا، کچھ نہ حاصل کر سکا اس رات کے اندر بھی، اس رات کے اندر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس رحمتوں فضل بھری رات کے اندر بھی نہ جاگ سکا، اپنے رب کو نہ منا سکا، اس رات کے اندر بھی محروم رہا۔ جب رحمت کے فرشتے نزول رحمت کر رہے ہوتے ہیں، جب چپے چپے پر فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کون لوگ حالت رکوع کے اندر ہیں، کون کون لوگ حالت سجدہ کے اندر ہیں، کون کون لوگ اپنے رب کو منانے کے اندر مصروف ہیں، کون کون لوگ اس کے حضور قیام کر رہے ہیں، کون کون لوگ تلاوت قرآن پاک کے اندر لگے ہوئے ہیں، کن کن لوگوں نے اپنے گھروں کو آج رونق بخشی ہوئی ہے، آج سج دھج کر آئے ہوئے ہیں۔ فرشتے جس رات کے اندر اس تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر بھی جو شخص محروم رہا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس کو منا نہ سکا، اس رحمت بڑی گھڑی کے اندر بھی وہ عبادت کی طرف راغب نہ ہو سکا، جبکہ شیاطین بند ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں رب نے، اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور رب جنت کو سجا سجا کے پیش کر رہا ہے، اور غلاموں کو خدا آزاد کر رہا ہے جہنم سے نکال نکال کے۔ حضور نے فرمایا اس رات کے اندر بھی من حرمہا، جو اس رات کے اندر بھی محروم رہا اور اس کی رحمت کو نہ سمیٹ سکا، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہ دلا سکا، فقد حرم الخیر کلہ، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ تمام کی تمام خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اس رات محروم رہا، لیلۃ القدر کی رات کو نہ پا سکا، یعنی اس کے اندر نہ جاگ سکا، عبادت نہ کر سکا، گویا وہ ایسا محروم شخص ہے کہ وہ پوری کی پوری خیر سے محروم رہ گیا، رمضان کی خیرات سمیٹنے سے محروم رہ گیا، مغفرت کی خیرات سمیٹنے سے محروم رہ گیا، رحمتوں کی خیرات سمیٹنے سے محروم رہ گیا۔ فقد حرم الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر سے وہ محروم رہا۔ ولا یحرم خیرہ الا محروم، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً شقی بدبخت ہو، محروم ہو۔ اس طرح کل میں نے حدیث پاک اور پرسوں بیان کی تھی کہ شقی وہ ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کی رحمتوں میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ لا یارم خیرہ الا محروم، یعنی اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو بالکل ہی محروم ہو، بالکل ہی بدبخت ہو۔ تو کوشش کریں ہم بدبخت نہ بنیں، کوشش کریں ہم خیر کی اس تلاش کے اندر آگے بڑھتے رہیں، کوشش کریں کہ خیر کے لمحوں کو ہم سمیٹ سکیں، کہ ہم اس کے اندر ان راتوں کے اندر آخری تاک راتوں کے اندر خاص کر اور رمضان المبارک اس عشرہ کے اندر عام طور پر ہمیں عبادت اور ریاضت کی طرف بڑھنا چاہیے، دنیا کے کام کاج سے تھوڑی سی خلاصی اختیار کرنی چاہیے، دنیا سے، گھر والوں سے ذرا قطع تلقی کرنی چاہیے اور اس کے حضور جھکنا چاہیے، اس کو منانا چاہیے، تاکہ جو رمضان خیر لے کر آیا ہے اس خیر سے ہم محروم نہ رہیں۔ اسی وجہ سے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ رمضان مبارک پورے کا پورا عبادت میں گزارتے، اور آخری رات تو بالکل سوتے ہی نہ تھے، آخری راتوں کے اندر نہ گھر والوں کو سونے دیتے تھے، نہ اہل و عیال کو سونے دیتے تھے، نہ حسنین کریمین کو سونے دیتے تھے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو سونے دیتے تھے، نہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سونے دیتے تھے،
یہ تربیت تھی مصطفیٰ کریم کی کہ لوگوں، جنت کو جو مالک نبی ہے وہ اس انداز میں عبادت کا احترام کر رہا ہے، اس انداز میں عبادت کا اہتمام کر رہا ہے، تو تم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، اتنے گناہ ہیں ہمارے کہ کا اندازہ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، کاؤنٹ لیس گناہ ہیں ہمارے، بے حساب و کتاب گناہ ہیں ہمارے، تو ہمیں تو اور زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، تراویح کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے تھے، وَكَانَ هُوَ يُصَلِّي حَتَّى إِلَى الْفَجْرِ، اور فجر تک عبادت میں گزار دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کے اندر ساری رات، بقایا بھی تراویح ادا کرنے کے بعد بھی رمضان پورا، خاص کر اس آخری راتوں کے اندر آپ پوری رات عبادت کی صورت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان، اللہ اکبر، یہی کیفیت تھی، یصوم بالنہار، عام آپ کی کیفیت یہ تھی کہ روزے میں دن گزارتے تھے، ویصلی باللیل، اور رات عبادت کیا کرتے تھے، رات رب کو منایا کرتے تھے۔ اور رات کے پہلے پہر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑی دیر کے لیے، اور رات کی ایک رکعت کے اندر اٹھ کر پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ کان هو یقرأ القرآن کاملا فی رکعت واحدہ، اللہ اکبر، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور شرح احیاء کے اندر ابو طالب مکی نے یہ بات لکھی ہے کہ 40 تابعین سے یہ بات تواتر کے ساتھ نقل ہے، صحابہ کے علاوہ تابعین سے بھی، کہ وہ عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جس طرح سیدنا امام اعظم کے متعلق بھی ہے، اور بھی صلحاء کے متعلق، کہ رمضان میں 40 سے زیادہ تابعیوں کے متعلق ایسا تواتر کے ساتھ نقل ہے کہ عشاء کی وضو کیا، فجر کی نماز اسی کے ساتھ پڑھی، ساری رات عبادت کے اندر گزارتی۔ اور علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کان بعض السلف یختم فی قیام رمضان فی کل ثلاث لیال، کہ سلف صالح جو تھے ہمارے، وہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، اور ہر 3 رات کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی رات کے قیام کی ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ ہر رات رمضان کی رات کے اندر 10 سپارے قرآن پاک حالت قیام میں پڑھتے تھے، اور ہمیں کہ 100 سپارے سے تراویح کے اندر تنگ آ جاتے ہیں، کہ فی کل ثلاث لیال، ہر 3 راتوں میں قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے، وبعضهم فی کل 7، اور بعض ان میں سے ہر 7 راتوں کے اندر قرآن پاک کو ختم کرتے تھے، ومنہم قتادہ، اور قتادہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو رمضان کی ہر 7 راتوں کے اندر قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، وبعضهم فی کل 10، اور بعض ہر 10 دن کے اندر قرآن پاک کو، یعنی ہر 10 دن پہلے قرآن پاک ختم کیا، پھر اگلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن۔ ومنہم ابو رجاء الطاردی، ابو رجاء انہی میں سے ہیں جو ہر 10 دنوں کے اندر راتوں کو قیام کرتے اور قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اس رات انداز کے اندر کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَقَانَ الْأَسْوَدُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، اور اسود جو معروف تابعی ہیں وہ ہر 2 راتوں کے بعد قرآن پاک کو ختم کرتے تھے، یعنی پہلی رات کے اندر
15 سپارہ پڑھتے تھے اور اگلی رات کے اندر پھر 15 سپارے. وَقَانَ نَخْعِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ خاصةً. امام نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری اشراء کے اندر، خاص طور پر آخری اشراء کے اندر یہ کام کیا کرتے تھے. یعنی ہر 2 راتوں کے اندر، یعنی 21ویں کو رات کو قرآن کو شروع کیا، 15 سپارے پڑھے، 22ویں کو رات کو ختم کر دیا. پھر طاق رات آئی 23ویں کی، پھر قرآن پاک کو نئے سرے سے شروع کر دیا، 15 پارے پڑھے. پھر 25ویں تک سے پہلے ختم کر دیا، 25ویں کو پھر قرآن نئے سرے سے شروع کیا. یعنی 5 ختم قرآن پاک آخری 10 دنوں کے اندر امام نخعی فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول مبارک تھا. اور امام سیدنا قتادہ کے متعلق آپ رکھتے ہیں کہ کان قتادہ یختم فی کل سبع دائما، کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر 7 راتوں کے بعد قرآن پاک ختم کرتے تھے. وفی رمضان فی کل ثلاث، اور رمضان المبارک میں ہر 3 دن کے بعد قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. وفی عشر الاخر کل لیلۃ، کہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری اشراء کے اندر جس کے اندر ہم موجود ہیں، ہر رات قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے. اور بعض سلف صالح کا تو یہ معمول مبارک آیا ہے کہ آپ اور چیزوں کا مطالعہ ختم کر دیتے تھے جب رمضان آتا تھا، فقط قرآن کے ساتھ لگ جاتے تھے. قرآن ہی کی تلاوت قیام کیا تو قرآن، اس کے علاوہ ہٹے کوئی کتاب اٹھائی تو فقط قرآن پاک. کہ یہ سلف صالح کا معمول تھا، اور خاص طور پر محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ. کہ امام قتادہ کیا کرتے تھے کہ ہر رات میں عشر آخر کے اندر ہر رات میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، قیام کی صورت کے اندر، حالت قیام میں کھڑے ہو کر. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام حجب رکھتے ہیں کہ کان للشافعی فی رمضان 60 ختمۃ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے اندر 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے، 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اور آپ یہی فرماتے ہیں ان ابی حنیفہ نحوہ، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ کا بھی یہی معمول تھا کہ فقط قرآن کے ساتھ دوستی رمضان کے مہینہ کے اندر. اور یہی کہ 70 قرآن پاک کے ختم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک مہینہ کے اندر فرمایا کرتے تھے. اور خاص طور پر ان لوگوں کا معمول مبارک کیا تھا کہ آخری اشراء کے اندر کیا کرتے تھے. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ اذا دخل رمضان قال، جب رمضان المبارک آ جاتا تھا تو آپ کہا کرتے تھے انما هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ لوگوں یہ 2 چیزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن پاک کا اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا. میں انشاءاللہ کل پرسوں جب موقع ملے گا تو بتاؤں گا میں آپ کو کہ حضرت وسلم کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے یہ اطعام الطعام کے ساتھ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ. اور حضور وسلم کی سخاوت کس انداز کے اندر رمضان کے دنوں کے اندر بڑھ جایا کرتی تھی. جس طرح رحمتوں کے اور چیزیں بڑھتی تھیں، حضور وسلم کی سخاوت درجہ انتہا کو پہنچ جایا کرتی تھی. ویسے بھی میرے نبی سے سخی بڑا سخی تو نہ کو قیامت کیا کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا سخی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. رمضان کے اندر تو کیفیت ہی نہیں ہوتی تھی آپ کی، اور لوگوں کو بھارا بھی کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے اوپر. انشاءاللہ موقع ملا ان دنوں کے اندر ساتھ گفتگو کا تو اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. تو امام زہری کیا فرماتے ہیں کہ یہ رمضان 2 چیزوں کا مہینہ، تلاوت قرآن کا اور اطعام الطعام کا، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کا. اور کان سفیان الثوری اذا دخل رمضان ترک جمیع العبادہ، آپ دوسری تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. واقبل علی قراءۃ القرآن، اور فقط قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے. قرآن ہی قرآن. قیام کیا، کوئی 2 رکعت میں نفل پڑھے تو ان کے اندر بھی قرآن کی تلاوت زیادہ قیام کیا کرتے تھے. اور کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں، فقط قرآن کا مطالعہ.
یہ یعنی سلف صالح کا میں نے کہا آپ کو معمول مبارک تھا، خاص طور پر عشر آخرہ کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی اسی طریقے سے یہ سلف صالح بھی عبادت کے ذوق سے یہ ان راتوں کو سجایا کرتے تھے۔ گھر بیٹھے ہوئے ہوں تو قرآن پاک کو اٹھا لیں، مسجد کا موقع اگر نہیں ملتا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سنیں، اس کے اوپر اچھی باتیں سنیں، قرآن کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں اور جوڑیں۔ یہ آخری دن ہے عبادت کے احباب، ان کو اور غنیمت سمجھے، اتنی غنیمت سمجھے جتنی سمجھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت سے اپنے آپ کو سرفراز کریں۔ آخری اشرا ہے، اتکم من النار کا اشرا ہے، آگ سے چھٹکارے کا اشرا ہے۔ تو جتنا آپ رب کو منا سکتے ہیں منائیں، اس کے حضور سجدے کر کے، تلاوت کر کے، اطعام کر کے، کھانا کھلا کے، زکوٰۃ ادا کر کے، مسکینوں اور غریبوں کی دلجوئی کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رب کے قریب ہو سکیں۔ مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو، روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا جوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے تلاوت قرآن پاک کو، ہمارا مسجدوں کا جانا، مسجدوں میں جانا، وہاں پر تراویح سننا، یہ جو ہم صدقہ و خیرات ہر روز کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور نہ گھبرایا کریں اس کے کرنے سے، وہ رازق اور دے گا، اس کے نام پہ دینا ہے نا، اور دے گا وہ رازق۔ یہ جو ہم رزق کو کہہ رہا، مولا ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے مال، رزق، اولاد میں برکت نازل فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے رحیم رب، تو عفو کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مولا ہم گناہ گاروں کے اوپر بھی اپنے عفو کی چادر، اپنی معافی کی چادر تان دے، اپنی مغفرت کی چادر تان دے، اور ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و آلہ علیہ الصلاۃ والسلام۔